نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ للفقراء، فقراء کے لیے، فقیر کی جمع، الذین وہ لوگ جو اکثروا گھیر لیے گئے، اکثرا یکسروا اخسار رکاوٹ ڈالنا، محاصرہ کرنا، کسی جگہ کو تنگ کرتے جانا، روکنا، بند کرنا۔ ہاں سواد را اس کا روٹ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن سفر کی۔ ضرب کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے پر مارنا، یہاں مراد کیا ہے؟ سفر کرنا، کیونکہ پاؤں کو انسان زمین پر مارتا ہے، ضربن سفر کرنے کی۔ فی الارض زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبہم سمجھتا ہے ان کو، الجاہل جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو۔ اغنیا غنی کی جمع، اس کا معنی ہے مالدار، من التعفف قناعت کی وجہ سے۔ تعفف یتعفف، عین فا اس کا روٹ ہے۔ حیا کی وجہ سے دامن پاک رکھنا، یعنی کسی عیب سے اپنے دامن کو پاک رکھنا، سوال نہ کرنا، تھوڑی چیز پر اکتفا کرنا۔ تعریفہم تم پہچان لوگے ان کو، یعنی ان کی خودداری کی وجہ سے تم ان کو پہچان لوگے۔ یو ول نو دین، بسیماہم ان کی علامت سے۔ سیما کہتے ہیں علامت یا نشان کو، اصل میں یہ وسمہ تھا، امتیازی نشان، ایسا نشان لگانا جس سے وہ چیز دوسروں سے نمایاں ہو جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نشان زدہ گھوڑے۔ لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، سأل یسأل الحاف لپٹ کر، الحاف سے ہے۔ الحاف کو انسان اپنے ساتھ لپیٹتا ہے تاکہ سردی نہ لگے، یعنی وہ پیچھے نہیں پڑتے، چمٹتے نہیں ہیں۔ الحف یلحف الحاف سے ہے۔ وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب خبر ہے تم کیا خرچ کر رہے کیا نہیں کر رہے۔ تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے، ان فقراء کے لیے خرچ کرو جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے۔ خرچ کرنے کی بہت سی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن بہترین خرچ کہاں ہے؟ ان لوگوں پر خرچ کرنا جو قید کر لیے گئے ہیں، روک لیے گئے ہیں۔ کس کام میں روک لیے گئے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کے کام میں، یعنی جو اللہ کے دین کے کام میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی استطاعت نہیں رکھتے، کہیں آ جا نہیں سکتے اپنی اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے۔ اس کی مثال اصحاب صفہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ 400 لوگ تھے جو مدینے میں مسجد نبوی کے پاس ہی رہتے تھے، جو پورے عرب سے مختلف جگہوں سے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں رہ رہے تھے، جیسے کوئی ہاسٹل ہوتا ہے۔ اب جو دنیاوی ہاسٹل ہوتا ہے اس میں اور بھی سہولیات ہوتی ہیں، اپنا خرچ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ مسلسل کام کاج چھوڑ کر اپنا علم حاصل کر رہے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جنگ میں جانے کی ضرورت ہوتی، وہ ساتھ لے جاتے، کیونکہ کوئی ایگری تو تھی نہیں۔ تو ایسے لوگ، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے اسے آگے پہنچانا ہے۔ مدینے میں بھی لوگ بہت تھے جو آپ سے سیکھتے تھے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے صحابہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے مستقل طور پر علم حاصل نہیں کر سکتے، تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے
آپ نے بہت سے کارنامے، بہت سی نیکیاں ہیں، لیکن سب سے زیادہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں آغاز سے اختتام تک۔ لیکن اس کے باوجود ان کے کام کاج، مصروفیات کی وجہ سے علم کا جو لینا اور آگے پہنچانے میں ان کا وہ حصہ نہیں جو حضرت ابو ہریرہ کا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ اگرچہ بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن وہ اسلام لائے اور آپ کے ساتھ رہ کر صحابہ صفہ میں شامل ہوئے۔ بعض دفعہ اتنے مشغول ہوتے تھے کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہلایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو کوئی اور دوسرا کام تھا ہی نہیں۔ یہی وجہ کہ انہوں نے تقریباً 5000 حدیثیں یاد کی، پھر ان کو آگے پہنچایا۔ کوئی ان سے آگے نہیں بڑھ سکا علم حدیث میں۔ یہ علم انہوں نے اتنا سمیٹا، وہ کس وجہ سے تھا؟ ہر چیز سے کنارہ کشی کر کے مستقل طور پر یہ علم حاصل کیا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے یہ علم ہم تک نہ پہنچتا۔ اور صرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہی نہیں، اور بھی لوگ تھے جن کی تعداد تقریباً 400 یا 300 بتائی جاتی ہے۔ اب ان لوگوں پر خرچ کون کرتا تھا؟ جو کام کرنے والے، تجارت کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، وہ خرچ کیا کرتے تھے ان پہ۔ مسلمانوں میں اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، اگر فی سبیل اللہ تم کو مال خرچ کرنا ہے تو ان لوگوں پر کرو جو اللہ کے راستے میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی وہ اللہ کی خاطر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ زمین پر تجارت کے لیے سفر نہیں کر سکتے، یا کہیں جاب کے لیے یا کہیں کام کاج کے لیے نکلیں تو نہیں نکل سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل ان کو غنی سمجھتے تھے، دولت مند سمجھنا، تو ان کا حال نہیں جانتے، وہ سمجھتے کہ یہ بہت مالدار ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ من التعفف، ان کی پاک دامنی کی وجہ سے۔ یہ کسی سے مانگتے نہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تعرفهم بسیماہم، تم ان کو ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے چہرے پر بھوک کے اثرات۔ لیکن وہ نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، ان کو ہی صرف سمجھ آتی ہے جن کو واقعی دلچسپی ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، کسی سے چمٹتے نہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرتے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجت پوری کی جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر و بلائی میں سے تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے اس کو۔ یہاں بنیادی طور پر ایک خاص گروہ پر خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو عام فقراء یتیم میں سے نہیں ہے، لیکن یہ وہ فقیر ہیں جو محتاج ہوئے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا گھر بر چھوڑ کر خرچ کر کے، یعنی علم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا۔ مکے سے بہت سے لوگ جو آئے تھے ان کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا۔ وہ کیوں آئے؟ دین سیکھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہنے، ان سے کچھ لے کر آگے پہنچانے کے عزم سے آئے تھے۔ اب ایسے لوگ اپنے کاروبار میں لگ جاتے تو دین کون سیکھتا؟ کیونکہ ہر کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، یکسوئی چاہیے ہوتی ہے، تب جا کر کسی چیز کی گہرائی اور باریکی سمجھ میں آتی ہے، سطحی علم سے نہیں آتی۔ وہ جو حکمت کی بات ہو رہی ہے نا، تو بعض دفعہ وہ حکمت کی باتیں اوپر اوپر سے پڑھ کر نہیں آتی، بلکہ وقت اور عمر لگانی پڑتی ہے، اس کام میں یکسوئی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو دین کے کام میں اتنی سنجیدگی سے جمے ہوئے ہوں کہ انہوں نے آگے بھی پہنچانا ہوتا ہے، رویے سے وہ لوگوں کو دعوت نہیں دے گا کہ آؤ مجھ پر خرچ کرو، وہ نہیں کسی سے مانگے گا، دوسروں کو خود اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ ان کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ تم معلوم کرو، تم جاننے کی کوشش کرو۔ پیچھے بات ہوئی تھی نا بلند ترین مقصد پر خرچ کرنے کی، تو یہاں پر وہ جگہ بتا دی گئی کہ جو اپنے معاشی کمزوری کی وجہ سے قابل توجہ نہ ہوں،
لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور لوگوں تم ان کو اہمیت نہیں دیتے ہو، وہ بھی لوگوں کے آگے پیچھے پڑھ کر اپنی ضرورت بتانے والے نہ ہوں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ تم خود ایسا خرچ کرنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ اس سے کوئی شہرت نہیں ملتی۔ بہت سے لوگ ایسی جگہ پر خرچ نہیں کرتے، ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں جہاں سے ان کو انکم رسید ملے، انکم ملے، ان کو جہاں سے فائدہ ہو وہاں پہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔